بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ میں غیر مسلموں، میرے دوست ہیں غیر مسلموں کے، میں اس پر رہتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، ممکن ہے کسی اسٹاف میں ہو یا اسکول میں ہو یا کسی ہاسٹل میں ہوں یا اور کہیں پر ہوں، تو ان غیر مسلمین کے کچھ اعتراضات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ شکتی شالی ہے، طاقتور ہے، تو وہ فرشتوں کی خدمت کیوں لیتا ہے؟ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ رحم دل والا ہے تو وہ جانوروں کو کیوں، یعنی ان کو ذبح کرنے کی اجازت اللہ نے کیوں دی ہے، اور پھر وہ کس طرح مرتے ہیں؟ اور بلکہ اگر آپ اور دیکھیں تو جنگل میں جو شیر ہرن کا شکار کرتا ہے اور دوسرے جانوروں کو تو کس طرح پھاڑ کے کھاتے ہیں، بڑا ترس آتا ہے۔ آپ کبھی وائلڈ لائف دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو اور ان سے ویسے جانور ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں، ایک جانور پر 10 اس کو چیڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں، زندہ کھاتے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب رحم ہے تو یہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، ان پر جیو ہتیا ہو رہی ہے۔ اور پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر آدمی کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ رحم والا ہے تو ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ایکسیڈنٹ میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، پھوڑا پھنسی کیوں نکلتا ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بخار کیوں آتا ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور مرتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ مرنے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور کیا کہتے ہیں، اس میں اور ڈھیر سارے سوالات اس طرح کے ہیں۔ اور جب نراکار ہے اور کیا بالوں جیووں کی کرموں تینوں کالوں کی بات ہے، جب شیطان اس کی آگیا کا پالن کرے گا کیا ہے؟ ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس طرح انصاف دیتا ہے تو ظالموں کو معاف کیوں کر دیتا ہے؟ یہ اس طرح اور درجن بھر سوال ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ سوالات کے جواب نہیں دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر معاف کرنے کا ہے تو یہ بہت سی تو اس میں سوال ہی غلط ہے۔ مثلا یہ کہ ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرتا ہے۔ جس نے کسی بندے پر ظلم کیا اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کر دے، تو وہ بندے کی اپنی مرضی، وہ معاف کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتا، توبہ سے بھی معافی نہیں ہوتی وہ۔ باقی جو اس میں سوالات ہیں، اصل میں ہمیں ایک چیز سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کو جو اس طرح کے انوائرمنٹ میں یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گھرا ہوا اور لوگ سوال کریں کہ صاحب ایک چیز ہے اسلام پر اور اللہ پر اعتراض، اور ایک ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ باہر رہ کر کے آپ کا دائرہ کیا ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے کہ نہیں، پہلے تو آپ یہ سمجھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کویسچن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی آپ اسلام لائیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو پڑھا نہیں، اور آپ نمازوں پر اعتراض کرنے لگے تو نماز کیوں ہے بھائی؟ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو میں پانی بہایا جاتا ہے، صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں تو یہ ہوتا ہے، کپڑا کے چھینٹے پڑ کے دھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 لیٹر پانی بہے گا، ویسے ناپاک کپڑا پہن لو۔ تو سوال اس کا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اسلام سے باہر اعتراض کرنے کی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام سے باہر جو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ زیادہ زیادہ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اور خدا ایک ہے یا خدا کئی ایک ہے۔ تو اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے یا اللہ کئی ایک ہیں، اور آخرت ہے یا آخرت نہیں ہے، اور نبی کا بھیجا جانا ضروری تھا یا نہیں تھا، بس اس کے علاوہ انہیں اور کوئی حق نہیں پوچھنے کا۔ اب یہ آپ پوچھیں، ہم اس کے جواب دیں گے، اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو پھر بات کی بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر آگے کے سوالات یہ آپ کے دائرے اختیار میں نہیں، یہ آپ کوئی نہیں ہوتے پوچھنے والے۔ تو اس طرح ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اصولی چیز پر لائیں کہ یہ سب چیزیں یہ اسلام لانے کے بعد آپ پوچھیں تو ہم جواب دیں گے، لیکن جب تک کوئی اسلام نہیں لایا، جب تک کوئی اسلام مذہبی اسلام کو برحق نہیں سمجھتا تو اسے حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ تو ہماری اندر کی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی آخرت کو نہ مانتا ہو تو اسے کیا رائٹ ہے کہ آخرت کے بارے میں اعتراض کرے؟ جو آدمی جنت کو نہیں مانتا اسے کیا رائٹ ہے کہ جنت کے بارے میں اعتراض کرے؟ ہاں جو جنت کو مانتے ہو پھر سمجھو کہ جنت ہے نہیں ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے، پھر ہم جواب دیں گے۔ جو آدمی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا سرے سے تو اسے پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اس لیے مذہب کے تعلق سے بنیادی چیزیں دیکھی جائیں کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو اسے صرف اتنا حق ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ایک ہے یا کئی ایک ہیں، آخرت ہے کہ نہیں، اور نبی کے بارے میں کیا ان کا آنا ضروری تھا یا نہیں، بس اس کے علاوہ اور کسی چیز کا انہیں